وعلیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لیانا ملک کے قلم سے تحریر کردہ ناول ہمراز کے ایپیسوڈ نمبر 21 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ دامیر یہ ان دونوں کی خاموشی پر اور یوں مین گیٹ پہ دیکھ کر اعظم نے ہی ضبط کی تمام کوششوں سے صبر کا دامن تھامے بولنے میں پہل کی تھی۔ اتنا پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی وہ اتنا لبرل اور براڈ مائنڈڈ بالکل نہیں تھا کہ اپنی بیوی کا ہاتھ اپنے عزیز دوست کے ہاتھ میں دیکھتا۔ اس کی نظر میں ہر رشتے کا تقدس، عزت اور اہمیت تھی جنہیں وہ برقرار ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ قریب کے کلینک لے کر جا رہا تھا، کچھ بھی اپنے دماغ میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بخار میں جل رہی ہے، تبھی میڈیسن اور چیک اپ کے لیے زبردستی لے جانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ ضدی پن میں تمہاری بیگم تمہاری بہن سے زیادہ بڑی چیز ہے، مگر راستے میں تم آ گئے۔ اب اگر اتنی جلدی آ ہی گئے ہو تو سنبھالو اسے۔ وہ اعظم کا اشارہ اچھے سے سمجھ چکا تھا، اس لیے جل کر طنز کے تیر چلانا نہ بھولا تھا۔ لیلک کا پسینے میں تر ہاتھ اعظم کے ہاتھ میں دیتا وہ سخت لہجے میں گویا ہوا تھا اور ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر مین گیٹ سے گھر کے باہر جانے لگا تھا۔ کچھ نہیں سمجھ رہا، مگر تم جا کہاں رہے ہو؟ وہ ایک ہاتھ سے لیلک کا ہاتھ تھامے جبکہ دوسرے ہاتھ سے دامیر کا بازو پکڑتے جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا۔ ابھی وہ اس قدر لمبے سفر سے تھک کر گھر پہنچا تھا اور یوں اچانک انہیں اس طرح دیکھ کر خواہ الٹا سیدھا سوچنے لگا تھا۔ اعظم نے خود کو ایسا سوچنے پر ملامت کی تھی۔ نکاح اور کھانا کھائے بغیر کہیں نہیں جانے والا، بے فکر رہو تم، بس کھلی فضا میں سانس لینے باہر جا رہا ہوں۔ وہ اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑاتا ہوا روکھے لہجے میں بول کر گیٹ سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ اعظم نے اس کے جانے کے بعد اپنے قریب کھڑی لیلک پہ نظر ڈالی تھی، جو ایک ہاتھ سے شال کو اچھے سے کندھے پر ڈالے چہرہ نیچے کیے زمین پر نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ اعظم نے تعصب سے اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر نفی میں اپنا سر ہلایا تھا۔ میرے پیچھے اپنا خیال نہیں رکھا نا؟ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھے اس کا چہرہ اوپر کر کے بے بسی سے بولا تھا۔ آج پورے ہفتے بعد اس نے اسے روبرو دیکھا تھا، دل کیا تھا ہر چیز کو اپنی پشت پہ رکھے، اپنی سادگی اور خوبصورتی میں گم ہو جائے۔ اعظم نے گہری نگاہ اس کے سراپے پہ ڈالی تھی۔ آج بھی وہ اس کا من پسند لباس پہنے اس کے سامنے کھڑی اس کا ضبط اور صبر آزما رہی تھی، جبکہ اس کے سیاہ بال جو اعظم کی نہایت کمزوری تھے انہیں ایسے ہی بکھیر کر پشت پر ڈال دیے تھے۔ آج شاید انہیں سنوارنے کی بھی کوشش نہ کی تھی، جبکہ چہرہ ہلکے پھلکے میک اپ کے باوجود اداس، سوگوار اور سرخی سے مائل تھا۔ جواب دو، اس کا ہنوز چہرہ جھکے دیکھ کر وہ نرم مگر تیز آواز میں بولا تھا، تو لیلک نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے پیچھے کتنی بہادر بنی بار بار اپنی محبت کو بیٹھ کر رو رہی تھی، مگر اب محبت کو سامنے دیکھ کر اس کی تمام تر ہمت، حوصلہ اور دلیری کہیں جا سوئی تھی۔ رکھا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتی ہوئی صرف اتنا ہی کہہ سکی تھی، چلو کلینک۔ اس کے دو لفظی جواب کو نظر انداز کر کے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے دروازے کی جانب رخ کرتے ہوئے جلدی میں بولا تھا، نہیں اعظم، رکیں تو صحیح، مہمان آنے کا وقت ہو گیا، اعظم پلیز، میں ٹھیک ہوں سچ میں۔ اس کے ساتھ جانے پر وہ بھی اس وقت بالکل تیار نہ تھی، اس لیے پاؤں زمین پر سختی سے جمائے وہ ہلنے کے لیے انکاری تیزی سے بولی تھی۔ اعظم نے رخ موڑ کر اسے دیکھا تھا، یہ تم ٹھیک ہو؟ کتنا بخار ہو رہا ہے تمہیں، اور چہرہ بھی کس قدر لال ہو رہا ہے۔ میں نے تو سوچا تھا آج گھر جا کر تمہارے ساتھ تمہاری قربت کی کچھ لمحوں سے فیض یابی حاصل کروں گا، مگر یہاں تو میڈم۔ وہ اس قدر اپنے غصے کو ضبط کرنے کے چکر میں لہجے میں پائی گئی بے باکی کو بھی بھلا کر بس بولتا چلا گیا تھا۔ لیلک نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی تھی، شکر تھا کہ کوئی لان میں نہ تھا، ورنہ وہ اچھا خاصا شرمندہ ہو جاتی۔ آپ کمرے میں جائیں اعظم۔ اس کی ناراضگی پل بھر میں ہوا ہو گئی تھی، اس کا خیال رکھنے والا انداز، دھیما لہجہ، محبت سے بھرا احساس محسوس کر کے لیلک پل بھر میں ہی ٹھیک ہو گئی تھی، بلکہ اس کی موجودگی نہیں اس کے وجود کو سرشاری سی بخشتی تھی۔ تمہارے ساتھ ہی قدم رکھوں گا اس کمرے میں، اب چلو میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا اندرونی گیٹ کی جانب چلنے لگا تھا۔ گھر کو ہلکا پھلکا سجا دیکھ کر وہ خوش ہوا تھا۔ تمام سیٹنگز اور انتظامات اس کی غیر موجودگی میں دامیر نے اچھے سے دیکھے تھے اور اس کے بدلے کی تمام ذمہ داریاں مکمل کی تھیں۔ میں امی سے مل لوں، تم یہیں بیٹھو۔ وہ اسے لاؤنج کے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ امی ماحل اور اریحا کے کمرے میں ہیں۔ اعظم کو نورجہاں بیگم کے کمرے میں جاتا دیکھ کر لیلک نے روکنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ جب سے وہ دونوں سیلون سے گھر آئی تھیں نورجہاں بیگم ان دونوں کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی تھی۔ اچھا، وہ واپس سے اس کا ہاتھ تھام کر اب سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا اور ناک کر کے ان دونوں کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اعظم بیٹا تم آ گئے؟ نورجہاں بیگم جو ماحل کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی نہ جانے اس سے کیا راز و نیاز کر رہی تھی، اعظم سمیت لیلک کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر خوشی سے بولی تھی۔ انہیں لگا تھا شاید آج بھی وہ نہیں آئے گا، مگر اب اس کو سامنے دیکھ کر ان کا دل خوش ہو گیا تھا۔ جی امی، کیسی ہیں آپ؟ اریحا کیسی ہو بیٹا؟ اور ماحل؟ بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ سب۔ وہ ان کو سینے سے لگاتا ہوا باری باری سب پہ ایک نظر ڈال کر بولا تھا۔ اریحا موڈ آف کے ساتھ اس کے گلے سے لگی تھی، جب سے اعظم نے اس کا رشتہ دامیر کے ساتھ کروایا تھا تب سے وہ اعظم سے کھچی کھچی رہتی تھی۔ شکر ہے بھائی، آپ کو یاد آ گیا کہ گھر میں لڑکی کی شادی ہے۔
اور لڑکی کی شادی کی 100 ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مگر آپ کو ہماری فکر کہاں؟ ہم 4 عورتوں کو اکیلا چھوڑ کر آپ چلتے بنے، جبکہ آپ ہی ہمارے سربراہ ہیں۔ وہ اس کے سینے سے لگے خفقے سے گویا ہوئی تھی۔ ان چند دنوں میں وہ عارضم کی کمی کو بری طرح محسوس کر چکی تھی۔ اس دوری نے اس کے دل میں جو کدورت، غصہ تھا، وہ سب ختم کر دیا تھا۔ بات ٹھیک ہے تمہاری، مگر دامیر ہر وقت تو تھا یہاں، کیا اس نے اپنی ذمہ داریاں میرے پیچھے سے پوری نہیں کیں کیا؟ وہ اس کا ناراضگی بھرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولا تھا۔ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ دامیر کے نام پر اس کے چہرے پر کیا تاثرات چھاتے ہیں، مگر اس کے چہرے پر آئے ناگوار تاثرات دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، دامیر ہر وقت ساتھ ہی رہا ہے، ساری شاپنگ اور تمام تیاریوں میں اس نے مدد دی ہے، پورا دن بچہ یہیں رہتا تھا۔ عریہا کے برعکس نور جہاں بیگم بولی تو عارضم اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ چلے میں بھی جا کر ریڈی ہوتا ہوں۔ وہ ایک آخری نظر سب پر ڈال کر لیلک کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ کمرے تک رسائی حاصل کر کے اس نے دروازہ پاؤں سے لاکڈ کیا تھا اور لیلک کو بیڈ کے کونے پہ بٹھایا تھا اور خود سائڈ ٹیبل کے دراز سے میڈیسن باکس میں سے دوائیاں تلاش کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد مطلوبہ دوائی ملنے پر اس نے میڈیسن باکس واپس رکھا تھا اور ٹیبل پہ رکھے جگ سے پانی گلاس میں اٹیلا تھا۔ اس سے انشاءاللہ آرام ملے گا، تقریب بہت اچھی رہے گی۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھتا اس کی ہتھیلی میں دوائی رکھتا ہوا بولا تھا۔ لیلک نے دوائی منہ میں رکھی تھی اور پانی کا گلاس تھام کر پانی حلق سے نیچے اتارا تھا۔ لیلک نے ایک ناراضگی بھری نگاہ اپنے ساتھ بیٹھے اس ہمسفر پہ ڈالی تھی جس کی موجودگی اس کے چہرے پر سرشاری اور شادابی بکھیرتی تھی۔ اب کہیں نہیں جانے والا میں، تو اپنا منہ ٹھیک کرو۔ مجھے پتا کہ تم ناراض ہو، مگر کل رات میں سو گیا تھا اس لیے فون کال نہیں اٹھا سکا تھا۔ مجھے امی نے بتایا کہ تم کل رات مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی، میری ہی غلطی تھی کہ میں تمہیں فون نہیں دلا سکا، مگر کل ہم سب سے پہلے تمہارا فون کی ہی شاپنگ کریں گے۔ وہ اس کا سوجا ہوا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولا تھا۔ اس کی ناراضگی کب سے اچھے سے اندازہ تھا۔ اگر وہ خود بے آرامی سے پورا ہفتہ رہی تھی تو وہ خود بھی چین سے نہ رہ سکا تھا۔ اوپر سے تھکان بھی اس کے اعصاب پر حاوی تھی۔ اس وقت وہ سونا چاہتا تھا، مگر حالات کے مد نظر وہ ہمت کر کے اٹھا تھا۔ میں بات لے کر آتا ہوں، تم چند منٹ لیٹ جاؤ۔ وہ اس کی خاموشی کو فی الحال نظر انداز کر کے اسے لیٹنے کی ہدایت دیتا مجبوراً شاور لینے چل دیا تھا، کیونکہ وقت کی کمی تھی اور اسے وہ رات میں آرام سے منانے کا سوچ کر تیار ہونے چل دیا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان پہ اترا چاند پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ گھر کا ماحول اسے کسی طور پر سکون نہیں بخش رہا تھا، جبکہ دل بے قرار تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کسی اور کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شامل ہونے جا رہی تھی۔ یا اللہ میری مدد کیجیے گا، میں نے ہمیشہ آپ کے ہر فیصلے پر کوئی شکوہ نہیں کیا، یا میرے مالک مجھے ہمت دے اور اس شخص کو میرے حق میں بہتر کیجیے گا۔ وہ ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے دل ہی دل میں خود کی بہتری کے لیے دعا کر رہی تھی۔ گھڑی میں ٹائم دیکھ کر اس نے الماری سے جائے نماز نکال کر نماز ادا کرنے لگی تھی۔ نماز ادا کر کے پھر وہ خدا کے سامنے دعا گوئی کرنے لگی تھی۔ نماز ادا کر کے اس نے جیسی جائے نماز واپس الماری میں رکھی تھی ویسے ہی باہر شور کی آواز آنے لگی تھی۔ شور کو محسوس کر کے اس کا دل کسی اور لے پر دھڑکنے لگا تھا، مطلب وہ گھڑی قریب تھی جس سے وہ دور بھاگ رہی تھی۔ وہ گاڑی مطلوبہ مینشن کے سامنے روک کر اپنی BMW سے باہر نکلا تھا اور گاڑی کی دوسری طرف گھوم کر مسز حشام کی طرف کا دروازہ کھول کر انہیں باہر نکلنے میں مدد دی تھی۔ آج پہلی دفعہ وہ اس منزل کے سامنے تھا جہاں اس کی ماں کے بعد کل کائنات بستی تھی۔ بیچ میں اس نے کئی بار یہاں آنے کی کوشش کی تھی، مگر کسی نہ کسی کام کے باعث وہ ہر بار نہیں آ سکا تھا۔ چلیں موم، وہ ان کا ہاتھ تھام کر مسکرا کر بولا تھا اور انہیں لے کر گیٹ کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ ان کے سرونٹ کی فوج ان کے پیچھے تھی جو بیشتر تحائف لیے کھڑی تھی۔ ان کی آہٹ پر ایک دم ہی گیٹ وہاں ہوا تھا جہاں سے دامیر اور عارضم نمودار ہوئے تھے۔ وہ دونوں اس سے باری باری بغلگیر ہوئے تھے۔ دامیر کی تو آج زارق سے پہلی ملاقات تھی، مگر عارضم اس سے ایک آدھ بار مل چکا تھا اور کافی حد تک جان بھی گیا تھا۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ عارضم زارق کا ہاتھ تھامے اسے گھر کے اندر لایا تھا اور اسے لان میں رکھی اسپیشل سیٹ پہ بٹھایا تھا جو خاصا سٹیج دامیر نے اپنی نگرانی میں تیار کروایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کس طرح کے حال ہیں آپ کے؟ وہ معمول عادت مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ دامیر بھی ان کی ایک طرف آ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ میرے بیسٹ فرینڈ کم اور بھائی زیادہ ہیں زارق۔ وہ دامیر کے آتے ہی اس کا پیارا سا تعارف کروا گیا تھا اچانک، چونکہ پہلی دفعہ زارق گھر آیا تھا۔ نور جہاں بیگم مسز حشام کے ساتھ ٹیبل کے گرد کرسی پہ بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں۔ عارضم، آپ نے کہا تھا کہ آپ میرڈ ہیں، میں آج سے پہلے آ ہی نہیں سکا، اب تو آپ کی فیملی کو جاننے کا میرا پورا حق ہے برو۔ وہ عارضم کی کمگوئی پر اسے اس کی بات یاد دلاتا ہوا بولا تھا۔ آہستہ آہستہ پوری فیملی سے ہی آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں گا، ایکچولی ابھی وہ لان میں نہیں ہے، میں کال کرتا ہوں۔ وہ اسے جواب دیتا جیسے ہی موبائل سفید کرتے کی جیب سے نکال کر اسے کال کرنے لگا تھا، اسی وقت وہ اسے عریہا کے ساتھ سامنے سے آتی دکھائی دی تھی۔ شال کندھوں پہ ڈالے وہ عریہا کو نہ جانے کیا بولتی ہوئی آہستگی سے قدم اٹھا کر لان کی طرف ہی آ رہی تھی۔ عارضم نے موبائل واپس رکھا تھا۔ پہلے کی بنسبت وہ اسے اب کافی فریش دکھائی دے رہی تھی۔ ذرا دیر کے آرام سے اس کا چہرہ کافی حد تک نارمل اور بخار کم ہو گیا تھا۔ لیلک، وہ وہاں سے اٹھ کر لیلک کو پکار گیا تھا۔ عریہا اور وہ مسز حشام کے پاس کھڑی ان کی طرف سے پشت کیے ان سے باتوں میں مصروف تھی۔ جی؟ عارضم کی آواز پر اس نے مڑ کر اسے دیکھا تھا اور دیکھتی رہ گئی۔ کمرے میں آرام کرتے ہوئے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی معلوم ہی نہیں ہوا تھا، اور اب وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ سفید کرتا شلوار میں وہ بہت جچ رہا تھا۔ دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی تھی۔
کاش وہ بھی سفید پہن لیتی تو کتنا دونوں ساتھ اچھے لگتے۔ وہ اسے دیکھتے یوں ہی انہی سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ اریحا، لیلک، چلو تمہیں زارق سے ملواؤں۔ ان دونوں کے ہاتھوں کو تھام کر اسٹیج کی جانب لے آیا تھا۔ زارق، یہ میری وائف، اور یہ، وہ لیلک کو کندھے سے تھام کر اس کو پیار سے دیکھ کر بولا تھا، اور یہ میری وائف ٹو بی۔ اسی لمحے دامیر نے اعظم کے بازو میں کھڑی اریحا کے کندھے پہ اپنا بازو پھیلایا، مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اریحا زارق کو بیٹھے دیکھ کر حیرت زدہ سی آنکھیں پھاڑے چند لمحے خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے تمام حواس سلب کر گئے تھے جبکہ وہ اس جگہ بیٹھا تھا جو دامیر نے اس کے سامنے ہی دلہا اور دلہن کے لیے بنوائی تھی، جبکہ اس کے سیاہ کپڑے اور گلے میں ڈالا پھولوں کا ہار اسے سارے جواب دے گیا تھا۔ مگر دامیر کے پھیلے بازو اپنے کندھے پر دیکھ کر وہ واپس ہوش میں آئی تھی۔ اس کے بازو کی گرمائش، اس کے ہاتھ کا لمس جو اس کے بازو کو پکڑے کھڑا تھا، اس کی سوکھی آنکھوں میں نمکین پانی بھرنا شروع ہوا تھا۔ وہ دامیر کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا کر پیچھے ہوئی تھی اور کسی کو بھی دیکھے بنا وہاں سے رخ موڑ کر لان سے دور گھر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کچھ نہیں، وہ محال کو دیکھنے گئی، اور ویسے بھی نکاح کا ٹائم ہونے لگا ہے نا، میں بھی محال کو باہر لاتی ہوں، آپ دونوں باقی کا دیکھ لیں۔ لیلک اپنی طرف سے انہیں تسلی دے کر آخر میں دامیر اور اعظم کو بولتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ خود اریحا کا یوں جانا بری طرح نوٹ کر گئی تھی، مگر وہ کس منہ سے اس سے پوچھنا چاہتی؟ ان کے بیچ روایتی نند بھابھی کا رشتہ تھا۔ وہ تیز سانسوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی اپنے اور محال کے مشترکہ کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ سچ شکر تھا کہ گھر کے تمام لوگ لان میں موجود تھے، اگر اسے کوئی اس طرح دیکھ لیتا تو ضرور پریشان ہو جاتا۔ محل، وہ دروازہ کھولتی بیڈ پہ بیٹھی محل کی جانب بڑھی تھی۔ اریحا، کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ اریحا جب گھٹنوں کے بل کارپیٹ پہ اس کے سامنے بیٹھی تو محل صحیح معنوں میں پریشانی سے اسے روتا دیکھ کر خود بھی روحانسی سی ہو گئی تھی۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے محل، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، میرا دل بند ہو رہا ہے محل۔ وہ کارپیٹ پہ بیٹھی تیزی سے رونے لگی تھی۔ محل کا مانو دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ کچھ بتاؤ گی اریحا، کیا ہوا ہے؟ کیوں میرا دل پریشان کر رہی ہو؟ ابھی تو کچھ سکون ملا تھا۔ کیا بات ہے چندا، بتاؤ مجھے۔ وہ مستقل اسے تیزی سے روتا دیکھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھے بمشکل بولی تھی۔ ابھی تو اس کے دل کو نماز اور دعا نے سکون بخشا تھا، اور اب پھر اس کو روتا دیکھ کر دل پریشان ہو گیا تھا۔ محل، وہ ڈاکٹر زارق، وہ گھبراتے ہوئے بے ربط لہجے میں بولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل تو بند ہونے کے در پہ تھا۔ 2 مہینوں سے وہ خاموشی سے اسے دل میں بسائے اسے چاہنے لگی تھی، راتوں میں اسے سوچنے لگی تھی۔ محل کب اس کی حالت سے ناواقف تھی، وہ تو اس کے دل کا حال اچھے سے جانتی تھی۔ ڈاکٹر زارق، پھر تمہیں یاد آ گیا ریحا؟ اس دن بھی میں نے منع کیا تھا تمہیں کہ مت سوچا کرو اسے، کیوں ایک لا حاصل انسان کے پیچھے بھاگ رہی ہو؟ تباہ ہو جاؤ گی تم۔ اتنا پیار کرنے والا شخص تمہارے پاس ہے، پھر بھی تمہیں خدا کی شکر گزاری کا احساس نہیں ہے نا؟ وہ ڈاکٹر زارق کے نام پر پھٹ پڑی تھی۔ شروع سے وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو اس کے ساتھ ہوا وہی اس کے ساتھ بھی ہو۔ وہ باہر، ڈاکٹر زارق، وہ تمہارے ساتھ، تم وعدہ کرو تم ان سے شادی نہیں کرو گی۔ وعدہ کرو محل، تم نہیں کرو گی ان سے شادی۔ محل، میں مر جاؤں گی، دیکھو میری حالت، مجھے ڈر لگ رہا ہے محل۔ وہ اس کے ہنا سے سجے ہاتھ تھامے اپنی نمکین پانی سے بھری آنکھوں میں ڈھیروں امید لیے اس سے بولی تھی۔ محل کے رہے سہے حواس اس کی پوری بات سننے کے بعد سلب ہوئے تھے۔ کچھ دیر تو وہ سکتے کسی حالت میں بیٹھی اسے ویران آنکھوں سے دیکھے گئی تھی۔ محل کی آنکھوں میں مرچیں لگنے لگی تھیں۔ پہلے بھی اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ خود کو رونے سے روکے اور میک اپ خراب نہ ہونے دے، مگر اب اس کے آنسو ہر قسم کی دیوار پھلانگ سرخ آرس پر پھیلنے لگے تھے۔ وہ کس چوراہے کے بیچ آ کھڑی ہوئی تھی۔ محل، تم انکار کر دو کہ نہ نکاح کے لیے؟ تم تو سب جانتی ہو نا، پلیز محل، تم امی اور بھائی کو انکار کر دو، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وہ اس کو ساکت بیٹھا دے کر التجائی لہجے میں بولی تھی۔ اریحا کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اس کا مثبت جواب سننے کے لیے اس کے جسم کا ایک ایک عضو کان بن گیا تھا، مگر وہ خاموش تھی۔ بولو محل، کیوں نہیں بول رہی کچھ؟ اریحا نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، مگر نہ مانگ کے لیے بت بنی عروسی لباس میں سجی بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیا جواب دے، کیا اس کے سامنے بولے، کیا تسلی بخش تسلی دے۔ محل، میں کچھ کہہ رہی ہوں تم سے۔ کاش ہم پہلے دیکھ لیتے زارق کو، تو یہ وقت آتا ہی نہیں، مگر پورے گھر نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے، میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی کس قدر جلدی راستے سے ہٹایا ہے۔ میں نہ صحیح، کاش تم ہی انہیں دیکھ لیتی محل، تم ہی کچھ دلچسپی لے لیتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ وہ ہذیانی انداز میں چینخ کر بولی تھی، یہ پرواہ کیے بغیر کہ وہ دروازہ بند کیے بنا ہی کمرے میں آ گئی تھی، اور کوئی انہیں دیکھ سکتا بھی ہے۔ ذرا سی لاپرواہی کس قدر بھاری ثابت ہو سکتی تھی کہ ان دونوں کی گمان میں بھی نہ تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔